مشکات دی ایک دعا جی میں بھی پڑھنا تو تسی بھی پڑھ چھڈو، عورتاں بھی اپنے دل وچ پڑھ چھڈو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ حدیث مشکات دی حضور علیہ السلام کو پوچھا کہ یا رسول اللہ اس راتی اسی میں کہڑی دعا منگا جس دعا کی بدولت اللہ منو اپنی آغوش رحمت چ لے لے، ساڈیاں لرزشاں معاف کر دے۔ چنانچہ حضور نے جی اس راتی دعا منگن واسطے حضرت عائشہ نو دسی، وہ دعا چھوٹی جی دعا ہے، وہ میں بھی پڑھنا تسی پڑھ چھڈو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ اے آخ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، آخو اللہم یہ حضور کی دسی دعا جی اس راتی پڑھنی ہے تو حضور نے فرمایا وہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے حضرت عائشہ نے دعا سکھائی اور یہ سانو امتیاں نو غلاماں نو گویا سمجھ دیتا میرے غلاموں قیامت تک لے آنے والے میرے غلاموں یہ رات آوے یہ دعا منگ چھڑے کرو، لفظ تھوڑے نے اللہ تعالیٰ نے تھوڑے لفظوں کی بدولت پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ تاکو اللہم انکا حب اللہم انکا حب تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا حب تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسی کہ جو میرا امتی اس راتی یہ دعا مان چھڑے گا خدا کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یا اللہ اصل تیرے رسول دے آکھے تیرے رسول دی ہدایت دے مطابق جڑی انہیں دعا دسی اصل دعا منگی ہے یا اللہ اپنے نبی پاک دے ارشاد دے مطابق ساڈا یقین ہے تو ساڈے گناہ معاف فرما چھڑ۔ تو یا اللہ ساڈی یہ بھی دعا ہے اگوں سن نیک اعمال دی توفیق اسی تیرے محبوب دے ارشادات دے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ یا اللہ تیرے محبوب پاک دے ارشادات دے مطابق ساڈے چھوٹے بڑے مرد عورت سب تیرے محبوب پاک دے نقش قدم تے چلے، تیرے محبوب پاک دے غلام رہن، ساڈے سارے پاکستان دے رائی رعایا چھوٹے بڑے افسر اعلیٰ حضرت سارے یا اللہ تیرے محبوب دے سچے غلام بن جائیں۔ اور مسلمانوں حضور نبی کریم علیہ السلام دی غلامی ہی وچ نجات ہے۔ تو یہ رات اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سانو عطا فرمائی۔ اور مسلمانوں میں دس لوں حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ کی مہربانی سمجھو ہے جڑے تسی آئے ہو نا اس رات اس بہانے سے جاگنے پہ اللہ کا نام پہ لینے اللہ تعالیٰ کے محبوب کا ذکر پہ کرنے حضور علیہ السلام اتنے درود السلام پہ بھیجنے۔ اور یہ حقیقت ہے دوسری ایک حدیث ہے بخاری شریف کی کہ اللہ نے کچھ فرشتے نے جڑے سیاحون فی الارض زمین چ پھرتے رہتے ہیں اور وہ ایسا مجلساں کی تلاش کرتے ہیں جنہ مجلساں دے وچ اللہ تے اللہ دا رسول دا ذکر ہوتا پیا ہو اور جو یہو جہاں مجلساں جب نظر آؤ اتنے اللہ کے فرشتے آ کے وہ بھی حاضر ہو جاتے موجود ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کے مطابق اے کوڑی جو مسلمانوں تسی بھی اس مجلس موجود ہو اللہ کے فرشتے بھی موجود ہیں۔ سارا ایمان نے فرمایا کہ یہو جہاں مجلساں اللہ کے فرشتے موجود ہوتے ڈائری لین آتے پاوے سانو نظر نہیں آتے سانو پاوے نظر نہیں آتے پر سانو اللہ کے محبوب اتنے ایمان ہے۔ حضور علیہ السلام جو فرمان ساڈا ایمان ہے سرکار نے جو فرمایا ٹھیک ہے سانو فرشتے نظر نہیں آتے نہ آؤ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اے کرامن کاتبین فلاں نے جڑے CID کے فرشتے ساڈے مقرر کیتے ہیں سانو پاوے نظر نہیں آتے پر ساڈا ایمان ہے پر CID کے فرشتے CID تے ہوندی وہ جڑی نظر نہ آئے اے حکومت دی CID کے فرشتے سپاہی بیٹھے ہونے وچ مجمے تے نظر نہیں آتے حکومت دی CID نظر نہیں آتی تو اسی ماننے بھی ہاں بھی چہن نے کہ اللہ دے CID یقیناً نہ نظر آؤ حقیقت ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جہاں مجلساں دی تلاش کر دیں جنہ مجلس اللہ کے رسول کا ذکر پہ ہوتا ہو تو اتنے فرشتے آپ موجود ہوتے اور پھر حدیث چاہتا کہ جس ویلے ڈائری لے کے اللہ کو پہنچتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے کہ کیفت رکھتم عبادی میرے فرشتے ہو میرے بندے کٹھے ہو کے کی پہ کرتے سن۔ اس حدیث کے مطابق یہ یقینی گل ہے فرشتے اج جان گے اسمان اتنے کہ اللہ نے پوچھنا کیفت رکھتم عبادی بڑی مسیتی کوڑلی لوہارا لہندی دے وچ یہ میرے بندے کٹھے ہو کے کی پہ کرتے سن کہ اسی کی پہ کرنے اللہ کے رسول کا ذکر پہ کرنے اللہ نے محبوب کا نام پہ لینے
درود پاک پہ پڑھنے حضور کی شانوں میں بیان کرنے ہیں. فرشتے آخر کے یا اللہ تیرا ذکر پہ کرتے سن، تیرے رسول کا ذکر پہ کرتے سن، اور تیرے کو جنت میں منگتے سن، تیرے عذاب کی پناہ پہ منگتے سن. بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ فرشتے کو آکھے گا یا ملائکۃ شہدوا قد غفرت لہم، فرشتوں گواہ رہو جن نے اس مجلس میں مسلمان آئے ہوئے سن میں سارے دے گناہ معاف. ساڈا ایمان حضور نبی کریم علیہ السلام نے تو مسلمانوں یہ آج دی رات اللہ اکبر اللہ کا شکر ادا کرو خدا نے سانو توفیق دیتی. اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت تسی خوش نصیب ہو. خدا تعالیٰ نے تہاڈی جذبہ رکھے کوئی اجی رات آوے کوئی یہ فجر دن آوے تسی وہ دن مناتے ہو رات مناتے ہو. اور دن منانے راتاں منانیاں جڑیاں نے نیک کرنا اور دیکھو نا تساں بارہ پڑھو ریڈیو سنو ٹی وی ویکھو یہ ایس راتی کعبے شریف کی جی نماز تراویح ہے روز ختم قرآن ہونا ہے وہ سارا اتنے تو نظارے ویکھنے. اور جو جناب پنڈی محفل شبین ہے اج بھی کل بھی پرسوں بھی اور ایویں لوگ مسجداں سجائیاں گئی چراغاں ہوئی یار. اگر بندہ آکھے یہ چیزاں حضور کے زمانے نہیں سن صحابہ کرام نے کدے محفل شبینہ قائم کی تھی صحابہ کرام نے یہ کوئی زینتاں کیتیاں تو پھر یہ مانا بھی ہے پنڈی والے اسلام آباد والے تو مکے شریف والے جنہوں نے ختم قرآن سمجھو کہ محفل شبینہ منعقد کی نے یہ سارے بدعتی تے جنمی ہو گئے نہ یہ گلاں چنگیاں یہ صحیح نے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے واسطے کسی رنگ میں کرو اللہ کے محبوب کا ذکر کرنے واسطے یہ جی راتاں منان واسطے راتی جاگن واسطے کسی رنگ میں جاگو اللہ تعالیٰ یہاں گلوں نیک اعمال شمار کر کے اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے. تو یقیناً ساڈے تے اللہ کا انعام اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ تمہیں اللہ نے توفیق دیتی ہے کہ یہ راتاں مناتے ہو آؤندے ہو ایسے تسی آ گئے ہو جنہیں محفل منائی ہے تسی اللہ کا احسان اپنے آپ کے سمجھو. میرا نہیں اللہ رسول تے احسان تہاڈا نہیں اللہ رسول تے احسان. تسی آکھو جی اساں لیلۃ القدر اس راتی آئے یہ مجلس منعقد کی نعتاں پڑھیاں قرآن کا بیان کیتا حضور کا بیان کیتا درود و سلام پڑھیا تو یہ ساڈا احسان ہے اللہ تے اللہ دے رسول تے نہ یہ اللہ کا احسان ہے ساڈے تے بھی اللہ نے سانو توفیق دیتی اس راتی یہ مجلس قائم کرن دی تے راتی جاگن دی. ایسے بھی ہیں غافل بندے جنہوں نے اس رات کا پتہ ہی کوئی نہیں جنہوں نے اس رات کو سمجھو بھی نہ جاگن گے نہ وہ جاگے نہ انہوں منان گے نہ اس رات کے فضائل سن گے نہ سنان گے کہ یہ اللہ کا ساڈے تے احسان. باہر سنت جماعت والے ہو خدا کا ساڈے تے انعام ہے بے خجی محفلوں نے سانو لے آؤں یہ محفلوں کے انعقاد کا اللہ نے سانو جذبہ شوق عطا فرمایا ہے. یہ سارے ملک بھی جلدی راتی چھپ بیداری ہو شبینے ہونے نے اللہ کے اللہ رسول کا ذکر ہونا ہے قاریہ نے قرآن پڑھنا ہے نعت خانہ نے حضور دیاں نعتاں پڑھنیاں نے آج کی ساری رات اور جناب ریڈیو بھی ٹی وی بھی اور کل کی راتی بھی پرسوں بھی سوچ اگر ایک نیک کام ہے ایک پیڑی کام ہے ساڈا تو ویپن دینا اور محفل میلاد جلوس میلاد النبی یا مجلس یارویں اتنے اگر اسی بولنے ہیں تو فرض ہے نا بے بھی اسی آکھیے بے سطر لیا لا کے تو کی ہے ترے راتاں جڑیاں منان لگے یہ کتنے لکھے آئے یہاں کے لیے قرآن جنہ کے لیے حدیث نہ یاد رکھو واللہ ھذا خیر من لم یفعلہ رسول اللہ. بخاری دے لفظ نے کہ کام چنگا ہے پاوے حضور دے زمانے نام ہی ہویا ہوئے پر جڑا کام چنگا ہوئے وہ ہر ویلے ہی چاہیے ہر ویلے چنگا ہے. یہ اللہ دے رسول دا ذکر اللہ دا ذکر یہ اج دی راتی خدا اللہ تعالیٰ یاد کرو نفل پڑھو اللہ کے تو سچے دلوں توبہ کرو یاد رکھو سچے دلوں یہ نہ ہوئے کہ توبہ 100 بار کی پر نہ نبھائی توبہ 100 بار کی پر نہ نبھائی توبہ میں وہ توبہ شکن ہوں کہ الہی توبہ کہ توبہ کی تھی بہتر ہو سکی توبہ کی تھی بہتر ہو سکی دن سچے دلوں بندہ توبہ کرے. اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام فرماندے نے باقو الا فتباقو اللہ تعالیٰ دے حضور گناہ ہوتے ندامت اختیار کر کے رو کے اللہ تعالیٰ کو معافی منگو. سرکار نے فرمایا میرے غلامو خدا کرو اپنے گناہوں دی معافی منگو رو کے جب رون نہ آوے تو رون والا منہ بنا کے اللہ کو معافی منگو رون والا منہ ہی بنا کے اللہ تعالیٰ کو معافی منگو. حقیقت ہے ابھی میں دسنا نا کہ آپ اپنے پتر کو اپنے پیو کو پیسہ منگے نا ابا جی مجھے کچوانی چاہیے
ابا جی مجھے بھجوانی چاہیے، ابا جی مجھے بھجوانی چاہیے، تو ابا جی سننی نا اور دینی نا، تو جب پتر روڑ والا منہ بنا کے دینا ابا جی مجھے بھجوانی کیوں جب آدھے پیو تو نہیں مانا تو چوانی تو 100 روپیہ بڑھا دو۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کو معافی منگو رون ہوگی، تو جب رون نہ آئے تو رون والا منہ بنا کے منگو، اللہ تعالیٰ رحمت در روپیہ آتا حقیقت ہے اس رات لوگ ہاں مٹھائی سبحان اللہ یہ ہنسی کے کھانے ہیں یارو، مولوی بشیر صاحب کا خیال ہے بھی مٹھائی کھائیے ایک مولوی بشیر کو پتہ ہی کوئی نہیں بھی اتنے مٹھائی پی، ایک مولوی بشیر کو خیال ہے مولوی بشیر میں نے بشارت دینے والا مٹھائی کی بشارت مسلمانوں حضور ہے یا رسول اللہ اسی تیرے قدموں کا صدقہ کر یہ مٹھائیاں یہ حلوے یہ 11ویں کے میٹھے چاول یہ عید دیا میٹھیاں سیویاں شرکتر کے حلوے حضور کی بدولت یہ مسلمانوں یہ اللہ نے ساری قسمت چ لکھے اللہ یار سڑدیا ساڑا کے نت کڑائی چڑھ حضور علیہ السلام کا سب اسی تے کھانے ہاں یار اسی تے کھانے ہاں یارو نبی دے یار دا صدقہ اسی آکھو اسی تے کھانے ہاں یارو نبی دے یار دا صدقہ دے یار دا صدقہ حضور دے صدقے حضور علیہ السلام دی طفیل جو کچھ بھی ہے یہ سب سرکار دا صدقہ حضور دی طفیل حضور دی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اکبر حقیقت ہے جی خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی حضور فرماتے ہیں دین والا اللہ اگوں ونڈن والا میں سرکار دے ہتھوں جو کچھ اللہ دی نعمت ملتی اس راتی اللہ تعالیٰ کو مغفرت دی مٹھائی بھی طلب کرو یا اللہ سانو مغفرت دی رحمت دی مٹھائی بھی عطا فرما مٹھائی جڑی گناہ دی تلخی کو دور کر دے مغفرت دی مٹھائی جڑی دین و دنیا میں مٹھاس پیدا کرے یا اللہ ساڈے گناہ معاف کر سانو نیک اعمال دی توفیق عطا فرما اس رات یہ دعا منگنی ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے حضور چھوٹ کے سجدے پہ کے مسلمانوں مردوں اور عورتوں میں یہ تو دسیا کہ اللہ والے جڑے نے اس راتی بڑی دیر رات اور کتاباں لکھے ہے کہ اس رات کے نفل کہ 100 رکعتاں اللہ والے پڑھتے آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی ہوئی ہے کہ اسی جڑے مہاجر ساتھی ہیں گناہگار وہ پنجابی جانے کے پتر چھڈیا چل ہی چل ساڈے بزرگاں نے اس رات پر تھوڑے نفل جڑے خلوص نال اور دلجمڑی نال پڑھے جا سکن تھوڑے نفل خلوص کے نال اور حضور قلب نال دل دی حضوری دے نال پڑھے جان یہ بزرگان دین نے جڑے میں ہر سال تو دسدا شب قدر نو بھی دسے سن وہ نفل کہ 8 رکعتاں پڑھو یاد رکھو اس راتی 8 رکعتاں پڑھو 2 رکعتاں نیتوں اور ہر رکعت دے وچ الحمد شریف کے بعد ایک باری انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر اور 3 باری قل هو اللہ شریف ہر رکعت میں ایک باری انا انزلنا فی لیلۃ القدر اور 3 باری قل هو اللہ شریف پڑھو 8 رکعتیں پڑھو اور پھر حضور نے صلو والناس نیام پڑھو لوگ سنتے ہو الگ گوشہ تنہائی میں نوافل نے یہ نوافل نے فرضوں کا جو حکم ہے فرض اعلان نہ پڑھو جڑے فرض نے نا وہ اعلان نہ پڑھے تو 5 نمازاں فرض نے اعلان کرو 5 آکھو جماعت نہ پڑھو فرضاں دی جماعت ہے نفلاں دی جماعت نہیں فرض جن اعلان نہ پڑھو انہاں سواب تاکہ لوگوں کو پتہ لگے بھی فرض ادا کرنا زکات بھی دیو اعلان کر دو اسی زکات دے دیو حج کرو اعلان کر دو روزے رکھو اعلان کر دو یہ جڑے فرض نے یہ جڑے نفل نے
وہ جن چھپا کے ادا کرو گے اتنا زیادہ اجر ہوگا. یہ 8 رکعتاں الگ کلیے گوشہ تنہائی بھی 8 رکعتاں پڑھو اور ہر رکعت بھی اللہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر پڑھ کے پھر قل اللہ شریف پڑھو. پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل بتائے ہو حضور قلب بنا رو کے رو. اگر رون نہ آئے رونا نہ منہ بناؤ اور اللہ تعالیٰ کو معافی دو. اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑا کے اپنے گناہ ان کی مغفرت چاہو. اللہ تعالیٰ فوراً آگوش رحمت اپنے تائب بندے میں لا لینا. تائب میرا ذنب کمنڈا ذنبالا حضور فرماتے ہیں سچے دلوں توبہ کرے کوئی انج گناہ کی پاک ہو جاتا ہے جو اج ماں دے پیٹ وچوں پیدا ہو انج پاک صاف اور ستھرا ہو جائے. سچے دلوں اللہ تعالیٰ کے حضور گناہ کی معافی منگو. پروردگار عالم جل تعالیٰ مینوں تانوں توفیق دے کہ اسی اللہ کے حضور کھلو کے اپنے پچھلے گناہ کی معافی منگیے. بیماراں واسطے دعا منگو بھی اللہ تعالیٰ سارے بیماراں نوں شفا عطا فرمائے. بے اولاداں واسطے دعا منگو بھی اللہ بے اولاداں نوں اولاد عطا فرمائے. جو دعا منگو گے سچے دلوں حضور قلب نال حدیث کے مطابق اللہ ضرور قبول فرمائے. ایک حضور قلب ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے, اعتماد ہونا چاہیے. یقین ہوئے حضور قلب ہوئے خلوص ہوئے یقیناً اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے. اس راتی اللہ تعالیٰ کو مغفرت دی مٹھائی بھی طلب کرو. یا اللہ سانو مغفرت دی رحمت دی مٹھائی بھی عطا فرما. مٹھائی جڑی گناہ دی تلخی کو دور کر دے. مغفرت دی مٹھائی جیڑی دین و دنیا میں مٹھاس پیدا کرے. یا اللہ سارے گناہ معاف کر سانو نیک اعمال دی توفیق عطا فرما. اس رات یہ دعا منگنی ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کے حضور ٹوٹ کے سجدے میں پہ کے مسلمانوں مردوں اور عورتوں میں یہ تو دسیا کہ اللہ والے جڑے نے اس راتی بڑی بڑی رات ہے اور کتاباں لکھے ہے کہ اس رات کے نفل کہ 100 رکعتاں اللہ والے پڑھتے آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی ہوئی ہے کہ اسی جڑے مہاجر ساتھی گناہگار وہ پنجابی جانے لے کے پتر چھڑیا چل ہی چل. ساڈے بزرگاں نے اس رات پر تھوڑے نفل جڑے خلوص نال اور دل جمڑی نال پڑھے جا سکن. تھوڑے نفل خلوص کے نال اور حضور قلب نال دل دی حضوری دے نال پڑھے جان. یہ بزرگان دین نے جڑے میں ہر سال تو دسدا شب قدر نوں بھی دسے سن وہ نفل کہ 8 رکعتاں پڑھو. یاد رکھو اس راتی 8 رکعتاں پڑھو. 2 رکعتاں نیتوں اور ہر رکعت دے وچ الحمد شریف کے بعد ایک باری انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر اور 3 باری قل هو اللہ شریف ہر رکعت میں. ایک باری انا انزلنا فی لیلۃ القدر اور 3 باری قل هو اللہ شریف پڑھو. 8 رکعتاں پڑھو اور پھر حضور نے صلو والناس نیام پڑھو. لوگ سنتے ہو الگ گوشہ تنہائی میں نوافل نے یہ نوافل نے فرضاں والے حکم ہے فرض اعلان نال پڑھو. جڑے فرض نے نا وہ اعلان نال پڑھ لو. 5 نمازاں فرض نے اعلان کرو. بانگاں آکھو جماعت نال پڑھو. فرضاں دی جماعت ہے نفلاں دی جماعت نہیں. فرض جن اعلان نال پڑھو انہاں ثواب تاکہ لوگوں کو پتہ لگے بھی فرض ادا کر دے. زکات بھی دیو اعلان کر دو اسی زکات دے دیو. حج کرو اعلان کر دو. روزے رکھو اعلان کر دو. یہ جڑے فرض نے یہ جڑے نفل نے وہ جن چھپا کے ادا کرو گے اتنا زیادہ اجر ہوگا. یہ 8 رکعتاں الگ کلیے گوشہ تنہائی بھی 8 رکعتاں پڑھو اور ہر رکعت میں انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر پڑھ کے پھر قل اللہ شریف پڑھو. پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل بتائے ہو حضور قلب نال رو کے رو. اگر رون نہ آئے رونا نہ منہ بناؤ اور اللہ تعالیٰ کو معافی دو. اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑا کے اپنے گناہ
ان دی مغفرت چاہو اللہ تعالیٰ فوراً آگوش رحمت اپنے طائب بندے میں لے لینا طائب میرا ذنب ایک بندہ ذنبلا حضور فرماتے سچے دلوں توبہ کرے کوئی ایج گناہ کی پاک ہو جاتا ہے جو اج ماں دے پیٹ وچوں پیدا ہو ایج پاک صاف اور ستھرا ہو جائے سچے دلوں اللہ تعالیٰ نے حضور گناہ کی معافی منگو پروردگار عالم جل تعالیٰ تینوں توفیق دے کہ ایسی اللہ کے حضور کھلو کے اپنے پچھلے گناہ کی معافی منگیے بیماراں واسطے دعا منگو بھی اللہ تعالیٰ سارے بیماراں شفا عطا فرمائے بے اولاداں واسطے دعا منگو بھی اللہ بے اولاداں اولاد عطا فرمائے جو دعا منگو گے سچے دلوں حضور قلب نال حدیث کے مطابق اللہ ضرور قبول فرمائے ایک حضور قلب ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے اعتماد ہونا چاہیے یقین ہوئے حضور قلب ہوئے خلوص ہوئے یقیناً اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے بھی دعا منگی ہے خدا تعالیٰ سارے ماہ رمضان شریف کے روزے قبول فرمائے ساری نمازیں قبول فرمائے اور دعائیں منگنی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مدینے پاک کی زیارت کرائے اور تو یا اللہ اس رات کے صدقے تو مسلمانان عالم وچ اتحاد و اتفاق پیدا کر یا اللہ اس رات کے صدقے حدود و یہود میں شکست پاک دے لبنان دے مسلمانوں دی یا اللہ مدد فرما الہی افغانستان دے مسلمانوں دی یا اللہ مدد فرما یا اللہ یہود و حدود و روس نو شکست فاش دے ذلیل خار مسلمانوں دا بول بالا کر یا اللہ مسلمانوں دی اتحاد و اتفاق پیدا فرما اور یا اللہ مسلمانوں بھی جڑے افتراق اور انتشار پیدا کرتے ہیں انہوں نے ہدایت دے مسلمانوں نو یا اللہ حضور نبی کریم علیہ السلام دی محبت اور پیار دے بلبلے نال معمور کر حضور علیہ السلام دی محبت اور مسلمانوں اس طرح میں پہلا اپنے بعد اس پر دسے نا حضور دی محبت ایک بنیاد چیز بات سنو حضور علیہ السلام دی محبت ایمان دی بنیاد اور میں بڑا خوش ہوں بڑے مولوی صاحب کا فیض ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے ہیں میں مسلمان نے کوٹ لی دیا دلوں میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو رہا ہے اللہ کرے یہ سونی گل ہے 13ویں رمضان شریف دی سی تے میں سبحان اللہ اللہ ساڈے مولوی حافظ مسعود صاحب نے زندگی دے انہاں بڑی سونی تقریر فرمائی دل خوش ہو انہوں نے فرمایا اور مسلمانوں کو لی دیو حضور دی محبت ہی ایمان دی سبحان اللہ بڑا میری دلوں دعا نکلتی ہیں حضور دی محبت ہی ایمان ہے دیکھ لو حضرت امام مالک آپ نے فرمایا کہ حضرت امام مالک مدینہ پاک دے وچ جاندے سن تے مدینہ پاک دے بازاراں وچ ننگی پیری چلنا حدیث سنانی کھوہ لڑ گیا حضرت امام مالک نو 18 ڈنگ نے مارے پر حدیث دا ادب و احترام حضور دی محبت سی حضرت امام مالک نے کھوہ دے ڈنگ دی پرواہ نہیں کیتی حدیث پڑھاندے رہے اور پھر حضرت امام مالک مدینہ پاک دے وچ کسے گھوڑے اتے کسے اونٹ اتے کسے سواری اتے سوار نہیں سن ہوندے محبت دا تقاضا سی کہ میں کیوں گھوڑے تے سوار ہوا میں کیوں کسے خچر تے سوار ہوا کہ نبی پاک قبر وچ آرام فرمانے حضور میں اونچا کیوں ہوا یہ محبت دا تقاضا ویکھو کیا سونی گل ہے محبت ہے نا جڑی وہ دلیل دی طالب نہیں ہوندی انہیں کسی نے لکھیا ہے نہیں قرآن حدیث وچ کہ مدینہ پاک وچ گھوڑے تے سوار نہ ہو سارے سوار ہوندے ہوائی جہازاں تے اڑدے آندے نے پر حضرت امام مالک او گل کردے سن کہ جیڑی محبت دا تقاضا سی قرآن حدیث نے حکم نہیں یہ گل کوئی مسئلہ نہیں کہ مدینے جاؤ تو گھوڑے تے سوار نہ ہو خچر تے سوار نہ ہو مسئلہ کوئی نہیں پر محبت دا تقاضا محبت دے تقاضے نال آدمی وہ گلاں کردا ہے کہ جڑیاں قرآن حدیث نہ بھی ہون پر وہ بنیاد ایمان بن جاتی ہے جس نے حضرت امام مالک گھوڑے تے سوار نہیں سن ہوتے اونٹ تے سوار نہیں سن ہوتے یہ ادب دا تقاضا ہے تیزی تقریراں اللہ تعالیٰ مینوں تانوں توفیق دے کہ حضور دی محبت دی گلاں کرتے رہو بغیر حضور دی محبت دے کوئی گل ہی نہیں یاد رکھو سرکار دی محبت نہیں کم ہونا ہے عمل بھی ضروری ہے عمل ضروری ہے نماز روزہ جو زکات ضروری ہے لیکن محبت جہی ہے یہ بنیاد ہے محبت اگر نہ ہوئے پیا آدمی نماز پڑھے پیا روزے رکھے پیا حج کرے پیا زکات دے پیا قرآن پڑھے
اور ہم جنگل بن گئے اور کوئی وہ فائدہ نہیں۔ حضور نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تھوڑے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے نالوں تمام دنیا نالوں زیادہ محبت نہ ہو۔ حضور علیہ السلام کی محبت ہوئے نا تو جس طرح امام مالک گھوڑے سے نہیں سن چڑھتے، حالانکہ مسئلہ کوئی نہیں، ایویں حضور کی محبت بھی جا کے اسی بانگ بھی حضور کا نام سن کے چوم لینے پاویں چلو بل فرض کا کوئی حکم نہیں تے اے ادا ایویں سمجھو جو حضرت امام مالک کی ادا۔ جی مینوں کوئی آکھے کہ تسی حضور کا نام بانگ بھی سن کے کیوں چومتے ہو، کتنے لکھیا ہے؟ تو میں کہوں گا حضرت امام مالک مدینے جا کے گھوڑے سے کیوں نہیں سن چڑھتے، کتنے لکھیا ہے؟ تسی بھی مانتے ہو تو وہ جواب تسی دو گے محبت نال نہیں کرتے سن تو اسی بھی آخو بھی اسی بھی حضور کا نام محبت نال۔ تو محبت ہے نا جیڑی وہ دلیل کی طالب نہیں ہوتی، جتنے محبت ہوئے وہ دلیل نہیں منگتی۔ پیو آتا گھر پتر وہ 2 سالوں کا کھیلتا ہوں تو پیو کی محبت پدری جوش مارتی ہے تو پتر نو آتا پترا آہو آ کے میں 3 ایڈ دیا 3 ہوں بندہ پوچھے بھی مولوی صاحب تھی تھے کیوں بن گئے پتر کا، کتنے لکھا بھی پتر کا تھے بن جاؤ، وہ محبت پدری جوش مار۔ پھر پیو محبت جا کے پتر چومتا ہے، کدے موڈے سے چومتا ہے چکتا ہے، کدے وہ گھوڑا بنتا ہے۔ بندہ پوچھے کتنے لکھا ہے بھی پتر اگے گھوڑے بن جاؤ موڈے سے چکو نہیں چکو، وہ آکھے گا محبت پدری جوش مار۔ تو محبت جہی ہے وہ دلیل کی طالب نہیں ہوتی۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین تو میں دس رہا یاد رکھو تو دسیا بھی حدیث بخاری دی ہے، بخاری میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام تھک دے سن آپ جب یاد رکھو اگے بھی ادھر جلوس بھی سنائی سی حدیث تھک دے سن جب حضور علیہ السلام تے صحابہ کرام اپنی تلیاں دے حضور دا تھک لے کے تلا کا جلدہ وجہ یہ لفظ ہوتے ہیں حضور علیہ السلام دا تھک مبارک لے کے صحابی اپنے بدلوں تے تے منہوں تے مارتے ہیں۔ صحابہ دا ایمان سی کہ ساڈا نبی بھی نور ہے دا تھک بھی نور ہے۔ حضور علیہ السلام دا تھک صحابہ کرام لے کے منہ تے مار دے بدلوں تے مار دے۔ سبحان اللہ، یہ حضور دا تھک مبارک حضور سراپا نور۔ تھوڑے جو کوئی تھکے ہکے سے اپنے مولوی کے منہ تے یا مولوی تھوڑے اتنے کنا غصہ لگے کنی بری گل، لیکن سرکار کا تھک مبارک اللہ اکبر جس سے کھاری ہوئے شیرائے جاں بنے، حضور دا تھک جس سے کھاری ہوئے شیرائے جاں بنے، اس زلال علاوت پہلا مصطفیٰ جانے رحمت شمع بز میں